کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پر 2 دمبے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عید قربہ قریب آ گئی ہے، ماہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں حج بیت اللہ اور عید آنے میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ فرمایا۔ دوستو، قربانی کا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوا۔ آج ہم حضرت ابراہیم کی قربانی کا ذکر تفصیل سے کریں گے کہ کیسے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی جھولی میں ڈالا، کیسے پھر آزمائشیں لی، قربانیاں لی، اور اس قدر سخت قربانیاں کہ ان کا تصور ہی لرزا کے رکھ دیتا ہے۔ اور وجہ دوستو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ جتنی بڑی اور اونچی بلڈنگ بنانی ہو اس کی بنیاد اتنی ہی گہری رکھی جاتی ہے۔ اور یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں فخر کائنات محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا، تو پھر بنیاد پاکیزگی اور قربانی کی عظیم ترین داستانوں سے مزین کی گئی۔ دوستو، حضرت بی بی ہاجرہ کے وطن سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند عظیم عطا فرمائے۔ بی بی ہاجرہ کیسے حضرت ابراہیم کی زندگی میں شامل ہوئیں، اس کی پوری تفصیل ایک ویڈیو میں بیان کر دی گئی ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم نے جب مصر کی طرف ہجرت کی تو وہاں کا بادشاہ نئی آنے والی خواتین کو زبردستی اپنے پاس ایک رات کے لیے رکھتا تھا۔ بی بی سارہ کو بھی اس نے رکھا، مگر جب وہ بی بی کی جانب ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ سوکھ جاتا۔ وہ جان گیا کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی جو کہ 20 یا 22 سال کی تھی، انہیں حضرت ابراہیم جو کہ اس وقت 70 سال سے بھی اوپر جا چکے تھے ان کے نکاح میں دے دی، اور 3 افراد کا یہ قافلہ پھر مصر سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچ گیا، یعنی حضرت ابراہیم، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ۔ حضرت ابراہیم پوری زندگی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تقریباً 84 سال کی عمر میں حضرت بی بی ہاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل کو ایک بے مثال اولاد عطا فرما دی۔ اللہ کی حکمت تھی کہ بی بی سارہ نہیں چاہتی تھی کہ اسماعیل ان کی نظروں کے سامنے رہیں، لہٰذا حضرت جبرائیل تشریف لائے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس بچے کو یہاں سے دور لے جائیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ کہاں لے جاؤں آخر؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ بھی ہم ہی بتائیں گے۔ لہٰذا جبرائیل انسانی شکل میں اونٹ پر سوار ہو کر رہبر بنے اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور ان کی زوجہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور یہ قافلہ چل پڑا۔ 1 ماہ کا طویل سفر کیا۔ جب اس وادی میں پہنچے جہاں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنا تھا تو جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہاں ان دونوں کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں یہ کیسے رہیں گے؟ یہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ آبادی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ریت اور بیابان تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوں گے جو پورے عالم کو روشن فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں 3 دن رہے اور ان کے لیے ایک چھپڑ سا بنا دیا اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم ان دونوں کو اس بیاباں میں چھوڑ کے اللہ کی سپورٹ کر کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کو 1 سال کے بعد اجازت ملی کہ جا کر مل کے آؤ۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اونٹنی بٹھا دی۔ بی بی ہاجرہ خوشی سے نہال تھیں آپ کو دیکھ کر اور کہا کہ تشریف لائیے۔
حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے اونٹنی سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ملاقات کرنی تھی۔ بی بی حاجرہ نے اس وقت بھی کوئی شکایت نہیں کی، اف تک نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور واپسی کی راہ لی۔ جب حضرت اسماعیل بھاگنے دوڑنے لگے تو حضرت ابراہیم کو خواب نظر آنے لگے کہ اپنی قیمتی چیز کو قربان کر دیں۔ آپ نے پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں، پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کر دیں۔ آپ نے گائے کی قربانی کر دی، مگر پھر بھی یہی خواب آیا کہ قیمتی چیز کو قربان کریں۔ آپ نے اونٹ قربان کر دیے، مگر سلسلہ خوابوں کا نہیں رکا۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ بس پھر کیا تھا، 92 سال کی عمر میں بھی چھری اٹھائی اور اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیے۔ 1 ماہ کا سفر تھا۔ ہر قدم پر ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کروں گا۔ ذرا تصور تو کریں کہ کیا ذہنی حالت ہوگی، یہ نیت کرتے ہوئے اونٹنی پر 1 مہینے کا سفر کر کے جاتے ہوئے کہ مجھے اپنے اکلوتے اور جان سے پیارے بچے کو ذبح کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تب اسماعیل علیہ السلام نے جانا کہ یہ میرے بابا ہیں۔ پہلی بار ہوش و حواس میں اپنے والد سے ملاقات کی۔ اسماعیل علیہ السلام کیسے لپٹے ہوں گے، اپنے بابا سے کیسے پیار کیا ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اماں ہاجرہ سے فرمایا کہ بچے کو تیار کر دیں، میں اس کو سیر کروانے لے جا رہا ہوں۔ دونوں بہت ہی خوش ہوئے۔ بچہ خوشی سے اچھل رہا تھا کہ آج اپنے باپ کی شفقت بھری صحبت میں گھوم پھر کے آئے گا، خوب باتیں منوائے گا۔ مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم آپ علیہ السلام کو لے کر کہاں پہنچے؟ جمرہ بصرہ، جس جگہ ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، وہاں آخری جگہ پر، جو کہ تنگ سی جگہ تھی، پہاڑوں میں گری ہوئی تھی، وہاں پہنچ کر حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس طرح ذبح کرنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل اس وقت 7 یا 8 سال کے تھے اور آپ نے اس عمر میں بھی اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا بات کریں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کی آزمائش پر پورا اتروں گا اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا۔ مگر پھر اپنی والدہ کا خیال آیا، چھوٹے سے جو تھے، اور فرمایا مگر یہ بات ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس لیے اپنا کرتا اتارا اور فرمایا بابا جان یہ کرتا آپ میری والدہ کو دے دینا، وہ جب مجھے یاد کریں گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کریں گی، اور آپ مجھے یہیں دفن کرنا، وہاں نہ لے جانا، اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا لٹائیں، میرا سر زمین پر لگائیں، گردن نہیں، تاکہ آپ کو میرا چہرہ دیکھ کر تکلیف نہ ہو۔ دوستو ذرا تصور تو کریں اس ماں نے کیسی تربیت کی اپنے بچے کی کہ اتنی چھوٹی عمر میں بھی کتنا صبر و ضبط اور اللہ پر بھروسہ اور عمل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینے کا ذہن کس قدر بنا ہوا، کیسے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے اور چھری پکڑی چلانے کے لیے آپ کو لٹا کر، تصور لرزا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھ کر فرمایا یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا میرے دل میں اسماعیل کی محبت زیادہ اتر گئی ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے، یا اللہ تو کوئی امتحان میرا لے رہا ہے اور تیرے اوپر میرا سب کچھ قربان ہے، اور یہ کہہ کر چھری چلا دی۔ مگر چھری نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائی، بار بار چلائی، مگر چھری نے گلا نہ کاٹا اور چلنے سے انکاری ہی رہی۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پھر گئے اور پتھر پر چھری تیز کر کے لائے اور دوبارہ کوشش کی۔ یہ وہ لمحے تھے جب آسمان کے فرشتے بھی رو دیے۔ تب اللہ نے کہا کہ بس ابراہیم کی قربانی قبول ہوئی، اور پھر چھری چل پڑی۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی تھی، چھری تو چلا بیٹھے تھے، اپنے بچے کو تو ذبح کر ہی چکے تھے۔ جب پٹی اتاری تو سامنے دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور ایک طرف اسماعیل اور جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔
دوستو جانور کی قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ ایک علامت ہے. اس قربانی کا ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو. ہر اس جذبے کو دبا دو جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتا ہے. یہ ہے اس قربانی کی اصل حقیقت کہ ہم اپنے ہر عمل کو، ہر بات کو من جانب اللہ سمجھیں اور ہر سوچ کا رخ اپنے رب کی طرف موڑ دیں. ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرح تربیت کریں اور انہیں پیغمبر ابراہیم کی عظیم داستان ضرور سنائیں. اللہ ہم سب کے دل کے تاروں کو اپنے دل سے جوڑے رکھے. آمین. اللہ حافظ.